آج 21ویں صدی میں جبکہ ٹیکنالوجی حیرت انگیز انقلاب برپا کر چکی ہے، مصنوعی ذہانت نے ہر چیز کے پیمانے اور معیار تک بدل دیے ہیں۔ علم نے جسمانی طاقت پر قابو پا لیا ہے اور قلم نے بظاہر تلوار کو شکست دے دی ہے، مگر ان تمام سچائیوں کے باوجود آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت اقتصادی طاقت کی بجائے عسکری قوت کی ہے، اور آج کے اس جدید دور میں دنیا کا چودھری وہی ہے جو دیہاتی زبان میں ڈانگ سوٹے کا تگڑا ہے، یعنی عسکری طاقت میں دوسروں پر برتری رکھتا ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے قریب سے گزرنے والے دریائے چناب کے کنارے پر واقع ایک گاؤں کا چودھری غریبوں اور کمزوروں پر ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا۔ غریب اور بے سہارا لوگ مجبوراً اس کے ظلم سہتے رہتے تھے، مگر بیچارے بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کے لیے اس وقت ان کے پاس کوئی فورم نہیں تھا، نہ تو تھانہ پولیس مظلوموں کا ساتھ دیتی تھی اور نہ ہی اس وقت میڈیا اتنا متحرک تھا۔ پنو نام کا ایک کسائی اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ 2-3 بار جب چودھری نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور بھری مجلس میں اسے گالیاں دیں تو اس نے اپنے 4 بیٹوں اور 3 بھتیجوں کو بلا کر میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ روز روز کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، تم کچھ غیرت کھاؤ اور بازوؤں میں طاقت پیدا کرو۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے صبح اٹھ کر سرسوں کے تیل کی مالش کے بعد سخت قسم کی ورزش کو اپنا معمول بنا لیا۔ 1 سال کی سخت تربیت اور پنوں کی موٹیویشنل تقریروں سے اس کی برادری کے نوجوانوں میں جرأت انکار اور بغاوت کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ چنانچہ ایک بار جب بھری پنچایت میں چودھری نے پنوں کو پھر بے عزت کیا تو اس کے بیٹے اور بھتیجے ڈانگیں اور سوٹے لے کر آ گئے اور چودھری کو وہیں پیٹ ڈالا۔ گاؤں کے لوگوں نے بڑی مشکل سے چودھری کو چھڑایا اور اس کے گھر پہنچایا۔ غریب نوجوانوں کے عزت بچاؤ آپریشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس روز کے بعد گاؤں کی سیاست یکسر تبدیل ہو گئی۔ پنوں کے سائی اب چودھری پنوں کہلانے لگا۔ اس گاؤں کے 2 چودھری بن گئے، ایک سابقہ چودھری اور دوسرا چودھری پنو خان۔ پیسہ تو عربوں کے پاس بے انتہا ہے، بلکہ عرب حکمرانوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس بے تحاشا دولت کو خرچ کیسے کیا جائے۔ وہ دنیا کے ہر خوبصورت ملک میں محلات خرید چکے ہیں، مہنگے ترین جہاز لے چکے ہیں، ان کے پاس لگژری کاریں اتنی ہیں کہ انہیں تعداد بھی یاد نہیں، مگر ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل سے ہر وقت خوفزدہ رہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایک دھمکی لگا دے تو عرب حکمرانوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ تو ہے مگر ملک کی دفاع کے لیے عسکری طاقت نہیں۔ جاپان دنیا کی اقتصادی سپر پاور ہے، مگر عالمی معاملات میں اس کی کوئی اہمیت یا وزن نہیں۔ جس طرح گاؤں کا چودھری کسی بھی سیٹھ کو بلا کر اس سے گاؤں کی کسی اصلی یا جعلی فلاحی اسکیم کے لیے فنڈ لے لیتا ہے، اس طرح عالمی چودھری امریکہ جب چاہتا ہے جاپان کی گردن مروڑ کر اس سے رقم اینٹھ لیتا ہے۔ پچھلے دنوں امریکی صدر ٹرمپ نے 3 امیر ترین عرب ملکوں کا دورہ کر کے ان سے اربوں ڈالرز لے لیے، اور تو کچھ لوگوں کراچی کے بہت سے رائٹرز کو الطاف گروپ والا بھتہ یاد آ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اگر تیسری دنیا کے ملکوں کو ڈکٹیشن دیتا ہے اور وہ اس کی ہدایات مانتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ امریکہ سب سے امیر ملک ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ امریکہ سب سے طاقتور ملک ہے۔ جاپان بھی بڑا امیر ملک ہے۔ کیا جاپان بھارت اور پاکستان کی جنگ بند کرا سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ کام صرف وہ ملک کرا سکتا ہے جو عسکری طور پر ان دونوں ملکوں سے بہت زیادہ طاقتور ہو۔ پاکستان کے عسکری سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی سطح پر پذیرائی اور عزت افزائی عالمی میڈیا میں بھی زیر بحث رہی ہے۔ میڈیا نے لکھا کہ واشنگٹن میں تو ایک وقت کئی ممالک کے سربراہ پہنچے ہوتے ہیں، امریکی صدر سے ملاقات کے لیے انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے، کئی صدور کو تو کئی کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے، مگر ایک تیسری دنیا کے قرضوں میں جکڑے ہوئے ملک کے عسکری سربراہ کو امریکی صدر اس قدر عزت دیتا ہے کہ اس کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ پچھلے 50 سالوں میں کسی پاکستانی وزیر اعظم یا صدر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ اسے امریکی صدر نے کھانے پر مدعو کیا ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی وہی ہے، پاکستان کی ڈنڈے سوٹے کی طاقت اور برتری۔ یعنی جب مئی کی جنگ میں پاکستان نے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو پچھاڑ دیا اور اسے واضح شکست دے دی تو پاکستان کی عسکری طاقت کی پوری دنیا میں دھاک بیٹھ گئی۔ دنیا کے ہر خطے کے ممالک پاکستان سے مرعوب یا متاثر ہوئے اور دنیا بھر میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا۔ عرب ملکوں میں کام کرنے والے پاکستانی ورکرز بتاتے ہیں کہ جنگ میں پاکستان کی فتح کے بعد لمبی لمبی گاڑیوں سے اتر کر عرب شیخ اور کفیل ہمارے پاس آ کر ہم سے گلے ملتے رہے۔ جنگ میں برتری کی وجہ سے ہماری عزت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ وہ عرب ممالک جو پاکستانی حکمرانوں کے دوروں پر ناک منہ چڑھاتے تھے کہ یہ ہمیشہ پیسہ مانگنے آ جاتے ہیں، اب پاکستان سے مروب ہو کر خود مالی امداد کی آفرز کر رہے ہیں۔
کیونکہ کچھ پاکستانی سفارتکاروں کے بقول عرب آپس میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان مالی طور پر تو کمزور ہے مگر یہ ڈانگ سوٹے کا بہت تگڑا ہے۔ اگر اسرائیل بھی کسی ملک سے ڈرتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس کے بارے میں تو یورپ کے ماہرین اور میڈیا دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس دنیا کی بہترین ہوائی فوج ہے، اور یورپی میڈیا نے تو اسے کنگ آف سکائز یعنی آسمانوں کا بادشاہ قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں عالمی سطح پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اہمیت اور عزت افزائی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ قابل فہم ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ آج بھی سب سے بڑی حقیقت ڈنڈے سوٹے کی عسکری طاقت ہے، اور دنیا کے بڑے فیصلے آج بھی قوت بازو سے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارا حریف ہندوستان مالی طور پر ہم سے شاید 10 گنا امیر ہو، مگر 4 روزہ جنگ نے عالمی سطح پر اس کا مقام اور رینکنگ مٹی میں ملا دی ہے، جبکہ پاکستان کا نام اور مقام آسمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس وقت دنیا کا چودھری بلا شبہ امریکہ ہی ہے، اور ابھی تک عسکری قوت میں کوئی ملک اسے چیلنج نہیں کر سکا، مگر امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی چودراہٹ کو اصل خطرہ روس سے نہیں چین سے ہے، جو چند دہائیوں بعد امریکہ کو چیلنج کر سکتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے اکلوتے چودھری کو سب سے بڑی تشویش بھی یہی ہے، اور اسی کے لیے وہ پیش بندیاں کر رہا ہے۔ بھارت سے امریکہ کی سرد مہری کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ امریکہ نے بھارت کو چین کے مقابلے کے لیے تیار کر رکھا تھا، مگر ٹرمپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ تو پاکستان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، چین کے سامنے کیا ٹھہرے گا۔ پاک فضائیہ کی واضح برتری اور ہماری غیر معمولی عسکری صلاحیت نے بھی پاکستان کو امریکی صدر کا ڈارلنگ بنا دیا ہے۔ اسی برتری نے ہمارے لیے عالمی مالیاتی اداروں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھارت میں سنجیدہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، اور ایسے معقول لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو مودی کو سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان سے پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی، اور کیا ہم اچھے ہمسائیوں کی طرح نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کو اپنی موجودہ عسکری صلاحیت اور برتری برقرار رکھنا ہوگی، تاکہ مذموم اور تشویشناک عزائم رکھنے والے ہمسائے ہمارے بارے میں برے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیں، اور بالآخر اس طرح رہنا شروع کر دیں جس طرح جرمنی اور فرانس رہ رہے ہیں۔